گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ ذات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 15 اپریل 2016 7 رجب 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر 121 اور موضوع حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ اور ذری قول۔ صفحہ نمبر 200 اور صفحہ نمبر 201 پر، صفحہ نمبر 202 اور صفحہ نمبر 203 پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور توبہ کا واقعہ اور پھر آپ کا ایک ذری قول۔ ابھی ہم اپنی حدیث پاک لیتے ہیں ایک ترتیب سے، پھر رجب کے متعلق کچھ گفتگو، پھر 10 اپریل حضور کی والدہ دنیا سے تشریف لے گئی، تھوڑی سی ان کی گفتگو، پھر رجب کے روزے چھوٹا کرتے ہوئے ایک 2 منٹ کا واقعہ۔ ہم اپنے درس کی طرف آ رہے ہیں، یہ باتیں ساری آپ نے اپنے اندر ڈال لینی ہیں۔
یہ کرنا ہم نے، سننا نہیں ہے. سن کے مزہ یا حظ نہیں لینا. مزہ اور حظ لینے والے لوگ نہ تو مومن ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں. مومن وہ ہے جو اس چیز کو لے لے. سلامتی قاری نظر آتا ہے، بولے آگے، حقیقت میں ہے قرآن. چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے مومن کو. سنا چلا گیا یہ کیا بات ہوئی. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ بننا ہے آپ لوگوں نے. آپ چلتی پھرتی ہوئی کشف المحجوب لگے، پتہ لگے داتا صاحب جاتا تھا تو بدل ہی گیا. اب تو کبھی نماز بھی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا، نگاہ نیچے رکھتا ہے، جس سے لین دین کرتا ہے. ایسا ایماندار ہو گیا، حجویری ہو گیا. ایک ولی کے ساتھ لگا تو ولی ہو گیا. ایک ولی کے ساتھ لگا تو ولی ہو گیا. اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارگ و جم فخر بنی آدم و آدم ہدی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. دربے موتیوں کو کہتے ہیں. قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. موضوع ہمارے چل رہے ہیں تحائف. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کو تحائف دو، محبت بڑھتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. جو ہے دے دو، بانٹ دو اللہ کی راہ میں. یہ رہنا کچھ نہیں ہے. یہ مال یہاں تو آخر میں ڈاکو لے جاتا ہے، یہاں ڈاکٹر لے جاتا ہے. بانٹ دو اللہ کی راہ میں. جب بھی صحابہ کبار سرور کائنات کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو تحائف لے کے آتے. کیا کرتے؟ تحائف لے کے آتے. کیوں تحائف لے کے آتے؟ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت بڑھ جائے. ایک صحابی بڑے غریب تھے. ایک صحابی، یہ یوں سمجھیں کہ انوکھا تحائف اس کا نام رکھ لیں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت طریقہ تحائف دینے کا اپنایا ہوا تھا. وہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ادھار لے کے تحائف آ جاتے. تو جب سرور کائنات اس کو غریب تھے وہ، لیکن تحفے کی جب سے انہوں نے حدیث پاک سنی تھی انہوں نے اپنی عادت کو پکا کر لیا تھا. تو جب سرور کائنات پوچھتے کیا میرے صحابی اس کے پیسے دیے آپ نے؟ پتہ تو لگ گیا تھا. فرمایا یا رسول اللہ جنہوں نے کھایا وہ آپ ہی پیسے دیں گے. آپ خوش ہو جاتے، مسکرا دیتے آپ اور اس کا قرض ادا کر دیتے. منگتے کو خود ہی عطا فرماتے اور فرماتے بھلاؤ منگتے کا بھلاؤ. تو تحائف اس بات سے ہم نے یہ سیکھ لی ہے، اس بات سے ہم نے یہ سیکھا کہ تحائف اگر ادھار لے کے بھی جانا پڑے تو لے جایا کرے. محبت بڑھ جائے گی. جب محبت بڑھ جائے گی تو رزق بھی بڑھ جائے گا. رزق بھی بڑھ جائے گا. کسی کے ہاں خالی ہاتھ نہ جائے. ہم خالی کیوں خالی ہوئے؟ ہم نے ماں باپ کے پاس خالی جانا شروع کر دیا، بہنوں بھائیوں کے پاس خالی جانا شروع کر دیا، عزیز و اقارب کے پاس خالی جانا شروع کر دیا. میں بار بار اس لیے یہ آپ کو سمجھاتا بتاتا ہوں کہ عادت پکی ہو جائے. اساتذہ تلامذہ داتا صاحب بھی خالی آتی ہیں نا. پھول لے کے آنے ہیں، گفٹ پیش کرنا ہے، نذرانے فاتحہ کے پیش کرنے ہیں، درود پاک کے نذرانے جو سرکار کو پیش کرنے ہیں، ثواب اولیاء اللہ کو بھی ساتھ بخشتے ہیں. نذرانے خالی، جب آپ خالی ہاتھ نہیں ہوں گے تو اللہ آپ کو بھر دے گا. اللہ آپ کو بھر دے گا. یہ میں بار بار ہر درس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ موضوع چل رہے ہیں تحائف کے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص کسی کے ہاں گیا اور اس کو وہاں سے کچھ پانی بھی میسر نہ ہوا تو وہ یوں سمجھے جیسے قبرستان میں گیا. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. اگر کوئی خالی ہاتھ آ بھی گیا اس کو معاف کر دیں. جو اس کو پیش کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ کل جب اس کو علم دے دے گا تو پھر اس کو پتہ لگ جائے گا. اس لیے یہ مشکات شریف کی حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں کہ جو لوگ داخلے لے چکے ہیں 3 کشف المحجوب شریف میں، اس کالج میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے لیے مشکات شریف کی حدیث ہے. یہ جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 450 ہے. رحمانیہ کتب والوں نے اس کو پرنٹ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 درجے ہیں ایمان کے. ایک درجہ کیا کہ یہ ایمان کا درجہ کہ برائی کو آپ ہاتھ سے روک دو. اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو. اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل میں برا ضرور جانو. برے کا بھائی وال نہ بنو. اس کی مثال یوں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے تو پیچھے قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا.
ایک گروہ ایسا بن گیا جو بچڑا پوجتا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو بچڑے کو نہیں پوجتا تھا، کرتا تو اللہ کی عبادت تھا لیکن ان کا بھائی وال تھا، ساتھی تھا، منع نہیں کرتا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو کرتا تو اللہ کی عبادت تھا لیکن ان کو منع بھی کرتا تھا، پوجنے والوں کو نہ پوجو۔ جب عذاب آیا تو وہ دو گروہ ہلاک کر دیے گئے، ایک وہ گروہ جو بچڑے کو پوجتا تھا اور دوسرا جو ان کو منع نہیں کرتا۔ خود بھی نیکی پہ لگ جائیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، برے کے بھائی وال نہ بنیں، جہاں برائی ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر آپ اٹھے نہ وہاں سے تو آپ نے اس برائی کو دل سے برا نہیں جانا، تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں یہ ایمان کا کون سا درجہ ہوگا، کیونکہ ایمان کے بس 3 درجے ہیں۔ کوئی شخص فلم دیکھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھنے لگ گئے، کوئی گانے سن رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گانے سننے لگ گئے، کوئی غیبت کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، شادی حال کی بے حیائیاں دیکھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو آپ اندازہ کر لیں یہ پھر ایمان کا کون سا درجہ ہے۔ تینوں درجوں سے تو آپ باہر نکل آئے، اور ایمان کے صرف کے 3 درجے، یا تو برائی کو ہاتھ سے روکے گا، برے کا بھائی وال نہیں بنے گا، اٹھ جائے گا وہاں سے، اگر اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اٹھ جائے گا، چلا جائے گا، ساتھی نہیں بنے گا اس کا۔ اگر ساتھی بنے گا تو پھر میں نے آپ کو مثال دی ہے، بچڑا پوجنے والے لیکن ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو منع نہیں کرتے تھے بچڑا پوجنے سے، اگر ان کو، اور جو بچڑے کو نہیں پوجتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ساتھ منع بھی کرتے تھے، بس وہی لوگ بچے۔ جو لوگ کتابیں لے چکے ہیں وہ خود بھی اپنی کلاس میں آئیں اور آگے نیکی کی تلقین کریں، نیکی کا حکم کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جماعت میری ہے، اللہ کی جماعت بن جائیں، یہ اولیاء کی جماعت ہے، یہ اولیاء کی جماعت ہے۔ ہر حجویرین انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو طالب علم ہیں، جن کے پاس کتابیں ہیں یا جن کے پاس کتابیں نہیں بھی ہیں، وہ درس میں داخل ہوتے ہیں، تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں، ولی کی چوکھٹ پہ زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ رجب، آج رجب کی خاک ہے، بڑا بابرکت مہینہ رجب کا، کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ حضرت آت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 501 پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹ نقل کیا، نصف الطریقتی الصوم نصف الطریقتی، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے۔ جو اللہ کا دوست یا اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ رجب کے روزے بڑے بابرکت روزے ہیں، میں بھی ان کی فضیلت بتاتا ہوں۔ پہلے رجب کی فضیلت بتا دوں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، 1 سال تک وہ ایک عورت کے پیچھے بھاگتا رہا، نہیں کام بن سکا۔ 1 سال بعد اچانک اس کا کام بن گیا۔ کیا ہوا؟ 1 سال بعد اس کا کام بن گیا۔ جیسے وہ اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ اب آج کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ رجب کا مہینہ، لوگ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اسی وقت توبہ کی، اس عورت سے کہا یہ تو مقدس اللہ کا برگزیدہ مہینہ، اللہ کا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، سال کی محنت ضائع کر دی۔ اس نے کہا جا میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ جب اس نے اس کو چھوڑا تو اللہ نے اپنے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ جاؤ میرے بندے کی زیارت کرو جا کے۔ رجب کے مہینے کا احترام کیا تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا، عیسیٰ اس زمانے کے نبی تھے، تو کہا کہ وہ گئے اس بندے کو دیکھنے، وہ تو کافر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ نہیں تھا، جانتا تو تھا نبی ہے، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا سرکار آپ کہاں؟ فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا، تو نے جو رجب کی حرمت کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تیری زیارت کے لیے۔ اس نے کہا سرکار مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے، مجھے مسلمان کر دیں۔ رجب کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت غوث اعظم اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے صفحہ نمبر 361 پر لکھتے ہیں، اس مہینے میں جو 1 روزہ رکھے گا 1000 برس کے روزوں کا ثواب، جو 2 رکھے گا 2000 برس کے روزوں کا ثواب، جو 3 رکھے گا 3000 برس کے روزوں کا ثواب، جو 7 روزے رکھے گا جہنم کے 7 دروازے ہمیشہ کے لیے اس پہ بند کر دیے جائیں گے، جو 8 روزے رکھے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جو 15 روزے رکھے گا اللہ اس کی سارے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین
اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اس کو کہے گا تجھے مبارک ہو، زندگی کا آغاز کر ان نیکیوں سے۔ ابھی 7 گزرے ہیں، 23 پڑے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایک بھی رکھ لیں تو ہم اس مہینے کے حرمت کے حقدار ہو جائیں گے۔ آگے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات یاد رہتے ہیں پھر، اور ہماری نسبتوں اور محبتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں اگر اپنی ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی کو پا لیتا تو ان کی بڑی خدمت ہے۔ یہ بڑا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور سرور 10 اپریل، آج 15 اپریل ہے، گرمی بڑی ہے، فکر نہ کریں، میں بالکل سورج کے سامنے ہوں، بس عشق کو گرمائیں زیادہ سے زیادہ، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ سرکار کی والدہ کا ذکر تھوڑا سا، 10 اپریل کو آپ کا وصال ہے، پھر 6 رجب کو خواجہ صاحب کا وصال ہے، ایک جملہ ان کا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے نذرانے پیش کرتے جائیں نا، ہم سب کے مانی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مانی ہیں، سب کے ماننے والے ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ 10 اپریل کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ مومنہ طیبہ طاہرہ موحدہ کمال قریش سردار کی خاتون تھی۔ کلاب سے حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کے والد حضرت مطلب، حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، پھر ہاشم، پھر عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب سے جا کر حضرت عائشہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک کا سلسلہ حضرت عبداللہ کا جا کے مل جاتا ہے۔ یہ قریش خاندان کی ایک معزز اور برگزیدہ خاتون تھی، سیدہ کے لقب سے پہلے ہی مشہور تھی، اپنی جوانی کے عالم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ رسول پاک کی والدہ تھی، رحمت للعالمین نے ان کے توسل سے آنا تھا، کہ عام ہستی نہیں تھی۔ جب یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن اطہر میں آئے تو آپ فرماتی ہیں میں جب ڈول کنویں میں ڈالتی تو پانی فوراً اوپر آ جاتا، پانی فوراً اوپر آ جاتا، اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی نوکدار پتھر آ جاتا تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور اگر دھوپ میں نکلتی تو اللہ پاک ابر کا سائے، اللہ ابر کو حکم دیتا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رہے۔ سبحان اللہ، واقعہ دل کر رہا ہے سنانے کو۔ آتے ہیں درس کی طرف۔ 57 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 57 سال بعد 1 لاکھ کا قافلہ لے کے سرکار حج کو چلے۔ اپنی والدہ کی وفات کے 57 سال بعد 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ، میں ساری کائنات کے لقب بھی لگا دوں تو میرا دل نہیں بھر سکتا کہ رسول میرے رسول کی والدہ ہیں، ساری کائنات کے لقب لگا دوں ان پر تو میرا من پھر بھی نہیں بھرے گا۔ تو 57 سال بعد جب آپ حج کے لیے 1 لاکھ صحابہ کی تعداد لے کے جا رہے ہیں تو مقام ابوا کی بستی جو 10 کلومیٹر آگے تھی وہاں ٹھہرنے کا پروگرام تھا۔ سرور کائنات ابوا شریف جب اپنی والدہ کی قبر انور پہ پہنچے تو آپ کی کیفیت ہی بدل گئی، سب یاد آ گیا، سارا وہ واقعہ یاد آ گیا، ام ایمن یاد آ گئی، 6 سال کی عمر یاد آ گئی، ابوا شریف سے مکہ تک رونے کا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے اپنا سر انور اپنے گھٹنوں میں لے لیا اور روتے جاتے تھے والدہ کی قبر، روتے جاتے اور بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ فرمایا میری والدہ یا میرے والد زندہ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا۔ ماؤں کی خدمت کریں، ماؤں کی خدمت کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنیں۔ حضور پاک نے فرمایا یہ ابوا شریف کے مقام پہ آپ نے فرمایا، یہ جو حدیث پاک کا میں آپ کو مفہوم دے رہا ہوں، آپ روتے جاتے تھے۔ فرمایا میرے والد یا میری والدہ یا میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز عشاء میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوں، میری والدہ آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کو توڑ دیتا، اپنی والدہ کی بات سنتا، جی ماں جی، ان کا کام مکمل کرتا اور پھر آ کے نماز کو شروع کرتا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس زمانے میں 100 کے 100 لوگ، ہزاروں میں کوئی ایک ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہزاروں میں کوئی ایک، 100 میں 100 ہی معاملہ عجیب ہو گیا۔ آپ حجویرین، آپ مسلمان بھائی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے نشانیوں میں سے بتایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے۔ ماؤں کو ذلیل نہ کریں، ماؤں کو ذلیل نہ کریں، بیویوں کی خاطر بیویوں کو ذلیل نہ کریں، ماں اور بہنوں کی خاطر ایک توازن رکھیں۔
آپ کو سارا واقعہ یاد آ گیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات یہیں پڑھاؤ. ان پہاڑیوں میں 1,00,000 صحابہ نے رات گزاری. حضور ساری رات اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ کے قدموں میں رہے اور روتے رہے. جب آپ اس مقام پہ پہنچی تو ایمن صاحب تھے. یہ میں پیچھے لے چلوں آپ کو کہ آپ کو سارا منظر جو یاد آیا. ایمن آپ کے ساتھ چھوٹا سا قافلہ تھا. تو یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ننیال سے مل کے عبداللہ کی قبر انور سے ہو کر حضور پاک کو ملا کے حضرت آمینہ واپس لا رہی تھی. تو بیمار ہوگی, ایک سر میں درد شروع ہوا تو بیمار ہوگی. پھر کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو آپ نے قصد کیا دوبارہ مکہ آنے کا مدینہ سے. سرور کائنات کے ننیال مدینہ میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال میں آ کے دوبارہ آباد ہوئے. جیسے ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ننیال حجویر میں تھے تو آپ تھے اس کے جلاب کے. پھر آپ بھی جیسے اپنے ننیال میں آ کے بڑی سنتیں ملتی ہیں. میں ایک سسٹم بناؤں گا یا آپ کو سارا سناؤں گا. تو سرکار ننیال میں آ کے مدینہ میں منورہ میں اپنی والدہ اور اپنے والد عبداللہ کے پاس آ گئے. تو وہاں پر آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی تو بالکل جب قریب وقت آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا بیٹے ہر جوانی نے ڈھل جانا, ہر چیز نے چلے جانا. آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے چلی بھی گئی تو میرا نام کبھی نہیں مٹے گا. میں ایک ایسی ہستی کو دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں جو اللہ کا برگزیدہ ہے. اللہ کا پھر آپ کتنے برگزیدہ ہوئے کہ کوئی کائنات میں کبھی برگزیدہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اتباع نہ کرے, جب تک آپ کی اتباع نہ کرے, آپ کی نقل نہ کرے, آپ کے نقش قدم پہ نہ چلے. اور اللہ سے دعا مانگے کہ ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. جب روح قبض انصری سے اللہ رب العالمین کے پاس سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض انصری سے نکل گئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے چمٹ گئے. 6 سال کا بچہ یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے. کائنات کو کیا پتا تھا یہ مسکینوں اور یتیموں کے والی بنیں گے. آج خود اور یتیم بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی یتیموں اور مسکینوں کا بھلا کر دیا ان کے لیے. اور ایک بار واپس آ گئے پہاڑی سے نیچے. یہ ایک پہاڑی ہے, جب آپ جائیں گے مدینہ منورہ تو ضرور ابوا شریف کے مقام پہ جائیے گا. تو دوبارہ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے اوپر چلے گئے. پھر جا کے اپنی والدہ ماجدہ سے چمٹ گئے. پھر حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت و شفقت سے آپ کو لیا اور کہتے ہیں کہ مکہ تک آپ روتے ہی جاتے تھے کہ ماں مجھے کس کے آپ کو تو پتا تھا کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں. ماں آپ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں آپ کو تو پتا تھا کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں, آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مکے تک سرکار روتے ہوئے گئے اور آپ کو سارا واقعہ 57 سال بعد یاد آ گیا. جب آپ حج کے لیے گئے تو رات آپ نے ابوا شریف اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور میں گزاری. اللہ رب العالمین یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا کو جو ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کیا تمام حجویرینز نے قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور حضور کی شفقت زیادہ سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم بھی ہم پہ رکھے. 10 اپریل یاد رکھیں, ہر سال 10 اپریل کو ضرور کوئی نہ کوئی ختم پاک یا کوئی پروگرام کیا کریں. ماں کو خوش کریں گے سرکار کی تو سرکار آپ سے بہت خوش ہو جائے, بہت خوش ہو جائے. درود پاک پڑھیں. رجب آج کتنا ہے؟ 7 ہے. کل بابا جی ہند الولی جو سرکار کے بیٹھے ہیں اعتکاف 40 دن, کیا بات ہے. کل ان کا وصال پاک تھا, بس صلی اللہ سے ملاقات تھی 6 رجب. تو میرا دل تھا کہ آپ کو بھی ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر ہیں, 40 دن آپ نے بیٹھایا. نجیب الطرفین ہے, حسنی حسینی سید خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 136 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. غوث پاک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ سے 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 136 سال پیدا ہوئے. اس لیے سلسلہ حجویریہ سلسلہ قادریہ سے 70 سال پرانا, سلسلہ حجویریہ سلسلہ قادریہ سے 70 سال پرانا. اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 136 سال بعد پیدا ہوئے. اس لیے سلسلہ
چشتیہ سلسلہ حجویریہ سے 136 سال پرانا ہے۔ حضرت سہروردی، کیا نام تھا ان کا؟ سہروردی، جو سلسلہ سہروردی ان کے بانی، یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے درود پاک پڑھیں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ سہروردیہ، یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 139 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ سلسلہ حجویریہ سلسلہ سہروردیہ سے 139 سال پہلے کا۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 317 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ حجویریہ سلسلہ نقشبندیہ سے 317 سال پہلے کا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ پرانے سلسلوں میں سے ہے، پہلے سلسلہ۔ کچھ سلسلے ناموں سے مشہور ہوئے، کچھ شہروں سے۔ سلسلہ جنیدیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی بھی ہیں اور حجویری بھی ہیں۔ اور اس طرح یہ جو سلسلہ قادریہ یہ حضرت عبد القادر سے مشہور ہوا نام سے۔ سلسلہ حجویریہ جو ہے یہ حجویر ایک علاقہ ہے، حجویر یہ اس سے مشہور ہوا۔ سلسلہ چشتیہ یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، چشت، یہ سلسلہ چشتیہ اس شہر سے مشہور ہوا۔ ایران اور افغانستان کے درمیان ایک شہر ہے سہرورد، سلسلہ سہروردیہ اس شہر سے مشہور ہوا۔ کچھ سلسلے ناموں سے کچھ شہروں سے مشہور ہوئے، سمجھ رہے ہیں نا آپ یہ ساری باتیں۔ اور سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ نشان سے مشہور ہوا۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جب توجہ کرتے کسی کے دل پہ تو کہتے ہیں کلمہ لکھ دیتے، اس کے دل پہ کلمہ لکھ دیتے، تو یہ سلسلہ نشان سے نقشبندیہ مشہور ہوا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ، آپ فرماتے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ لوگوں کی دل آزاری ہے۔ ہم سے بھی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے، سب سے ہو جاتی ہے۔ بس بتانے کا مقصد ہے کہ آج یہ لنگر لے لیں، لنگر اجمیریہ لے لیں، کل ان کا وصال گزرا کہ دل آزاری نہ کریں کسی کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ گناہوں میں بڑا گناہ لوگوں کی دل آزاری کرنا۔ آج جو ہمیں عام ہو گیا، اللہ نہ کرے ایک چیز عام ہو جائے تو وہ بار بار ہو جاتی ہے، 100 بار بھی دل آزاری ہو جائے تو 100 بار معافی مانگ لیں، 100 بار معافی مانگ لیں۔ پہلے تو پریکٹس کریں کہ دل آزاری نہ ہو، اور اگر دل آزاری ہو جائے تو معافی مانگ لیں، اور جس سے معافی مانگی جائے اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے وہ معافی کر دیا کرے۔ ہم ایسے بندے ہو گئے ہیں، کچھ نہیں یہاں کہنا چاہیے کہ ہم معافی نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوم اگر معافی مانگنا اور معافی دینا شروع کر دے تو عظیم قوم بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ عظیم قوم بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑی قوموں میں ہمارا شمار کرے۔ بس نماز کی ریشو ٹھیک کر لیں اپنی۔ ابھی اگر آپ 51 یعنی کہ 51% نمازی آپ لوگوں نے بنا لیے، پہلے تو جو حجویرینز انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے عہدیدار یا جو داخلے جنہوں کے ہوئے ہیں، جو عام مسلمان ہیں، سارے مسلمان مومن عام کوئی نہیں ہے، ساری خاص ہیں، تو یہ نمازیں اپنی پکی کریں اور اپنے جو ارد و نواح کے لوگ ہیں ان کو نمازی بنائیں۔ جب آپ کی قوم 51-52% نمازی ہو جائے گی تو پھر فیصلے آپ کے حق میں آنا شروع ہو جائیں۔ ابھی تو جو ہمارا حال ہے آپ ہی دیکھ ہی رہے ہیں، یہ نماز سے ہی بات بننی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ درس کی طرف آ جائیں، ساری برکتیں سمیٹ لی ہیں تو درس کی طرف آ جائیں۔ درس کا نمبر 121، یہ ہماری کلاس ہے، اس کی 120 کلاسیں ہو چکی ہیں، آج اس کی کلاس نمبر 121۔ اس قافلے میں جو داخل ہونا چاہتا ہے، ہمارے پاس 5 فارم ہیں، 5 فارم ہیں، وہی فارم لے جو ہر جمعے آ سکتا ہے۔ کسی بڑی مجبوری سے نہ آئے تو یہ درس نیٹ پہ چلا جاتا ہے، اپنی کلاس نیٹ سے لے سکتا ہے، لیکن حد الوسعت کوشش کرے۔ اللہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو اللہ کو سب سے آگے رکھے،
اور اللہ بھی پھر سب سے آگے رکھتا ہے. جب یہ اپنی کلاس کو آپ سب سے آگے رکھیں گے، اپنے معاملات کو پیچھے رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سب سے آگے رکھے گا، کیونکہ آپ یہاں دین کا علم سیکھتے ہیں، اور دین کا علم سیکھنے کا حکم قبر کی گود تک ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. جب یہ آپ فارم لے لیں، پھر اگلے جمعے انور صاحب کو فارم پر کر کے دے دیں، تو اس سے اگلے جمعے آپ کی کتاب آ جائے گی. پھر جتنی بھی مصروفیت ہو، ضرور اپنا وقت نکالیں، دین کا علم سیکھیں. دین کا علم جو سیکھتا ہے، فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں، اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو شہادت کی موت مرتا ہے. دین کے علم کی بڑی فضیلتیں ہیں. دیندار بن کے رہیں، دین کا علم سیکھیں، نیکی کا حکم کریں، دوسروں کو بھی حکم کریں. پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر دوسروں کو بھی تلقین کریں نیکی کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ایک خاص جماعت بن جائیں. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب. موضوع ہمارا کیا تھا؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ اور زرعی قول. حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صفحہ نمبر 202 اور 203 میں لیا. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا شجرہ نسب 8 پشتوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ابو طالب، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، یہ سارا خاندان ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. 81 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت آدم سے ملتا ہے جا کر. یہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، شجرہ طریقت، جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے. داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں، جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب کے بارے میں، خود مصنف نے فرمایا، علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کس کی راہ؟ حق تعالیٰ کی. یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. کشف المحجوب، یہ دل کے زنگ اتار دیتی ہے. اس کو اپنے پاس ضرور رکھیں. داخلے بھی ہم فری کرتے ہیں اور کلاسیں بھی یہ فری ہیں. بیٹھیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کا علم سیکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس علم سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صفحہ نمبر چل رہے ہیں. اس سے پہلے تمہید و تسمیہ، فقر و سفود، علم، یہ تب تقریباً 120 درس ہو چکے ہیں جو سارے الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے. صفحہ نمبر 200 جو ہم نے پڑھا ہے، ایک ایک پیج کر کے 3را سال لگا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس اس کی ایڈریس ہیں، یہ سارے آپ نیٹ سے درس دیکھ سکتے ہیں. DVD بنتی ہیں اس کی، 1 سے لے کے الحمدللہ 120 تک درس محفوظ ہیں. آج 121 نمبر کا درس ہو رہا ہے. جو ذوق شوق رکھتا ہے کشف المحجوب شریف کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، وہ یہ درس ہم سے لے سکتا ہے. کتاب داخلہ فری ہوتا ہے، کتاب بھی مفت دیتے ہیں، سب کچھ لے سکتا ہے. آجیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. کون ابراہیم بن ادہم؟ کون نہیں جانتا؟ عیسائیوں نے بھی آپ کو پسند کیا، ہندوؤں نے بھی آپ کو پسند کیا، مسلمانوں میں بھی. تمام مکاتبہ فکر کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، بلکہ ہندو، عیسائی، مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں. یہ ایسے بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت ان کی تفسیر کی ہے، بہت خوبصورت ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے.
توبہ کے واقعات چل رہے ہیں، یہ توبہ سے دل پسیج جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن، بہت سارے ان کے واقعات ہیں، ترتیب میں سناتے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب تک تو تاج چھوڑ کے بلخ کے بادشاہ تھے۔ بلخ یہ افغانستان میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اور روس میں بھی یہ بعض لوگ کہتے ہیں ایران کا یہ ایک علاقہ بلخ، یہ اس کے بادشاہ تھے۔ جب یہ تخت و تاج چھوڑ کے باہر نکل آئے تو دو کام انہوں نے کیے، یا تو انہوں نے باغوں میں ملازمت کی یا لکڑیاں کاٹ کے بیچی۔ آپ ایک باغ میں ملازمت کر رہے تھے، بادشاہ وقت تھے، ایک فوجی آ گیا، اس نے چوری پھل توڑ کے کھانے جائے تو آپ نے منع کیا، آپ نے کہا نہ یہ ایسے نہ کر، یہ میں یہاں کا رکھوالا ہوں، تو ایسے نہیں کر سکتا۔ اس نے درا نکالا کوڑا اور آپ کے سر پہ مارنے شروع کر دیے۔ آپ نے اپنا سر نیچے کر دیا اور کہا مار مار اس پہ، اس نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی۔ آپ نے فرمایا مار مار اس سر پہ، اس سر نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی۔ آپ اس قدر بڑے اللہ والے تھے کہ آپ نے سر اپنا خم کر لیا اور اس سے کہا کہ مار اور مار اور مار اور مار، اس سر نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ کمال بزرگ تھے آپ، کمال آپ کی باتیں ہیں۔ پچھلے درس میں نے کچھ باتیں آپ کی ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 111 پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ ان کا کوٹ کیا۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں چلے گئے، کون؟ ابراہیم بن ادم۔ صفحہ نمبر 111 پہ پڑھ لیجیے گا واقعہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے بادشاہ آئے ہیں۔ وہ آپ نے گدری پہنی ہوئی تھی، لوگوں نے آپ کو بڑے تعجب سے دیکھا، جیسے حقارت تو نہیں کہنا چاہیے، بڑے تعجب سے دیکھا۔ تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ امام ابو حنیفہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ جو انہوں نے سردار کہا نا تو کوئی وجہ ہوگی۔ تو امام نے ان کی بات سن لی، یہ واقعہ 111 نمبر صفحے پہ آیا۔ امام نے جب آپ کی بات سن لی ان لوگوں کی تو کہا امام ابو حنیفہ، یہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سردار اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے کاموں میں لگے رہے اور ہم اور کاموں میں لگے رہے، اس لیے یہ ہمارے سردار بن گئے۔ اور یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ اور کاموں میں لگے رہے، وہ باقی لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا، اور آپ بھی اللہ کے کاموں میں لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی سرداریاں عطا فرمائے گا۔ سراج تحسین جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادم کو پیش کیا، آپ فرماتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات میں ایک طریقت کے پیشوا بزرگ، داتا علی نے فرمایا طریقت کے پیشوا، طریقت کے امام اور بزرگ عزت والے، یہ لقب دیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن ادم کو۔ ابراہیم بن ادم آپ کے اسلاف ہیں، آپ کے بڑے بزرگ ہیں، کیسے عزت کرتے تھے ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں کی۔ یہ چیزیں سیکھنی ہیں آپ نے، میں جن کی توجہ دلاتا ہوں آپ کو، یہ چیزیں سیکھنی ہیں، سیکھیں گے تو ہم ان کے اوصاف حاصل کریں گے، حاصل کریں گے تو ان کے ساتھ اٹھیں گے، ورنہ دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ ساری رات کوئی شخص محفل نعت پہ بیٹھا رہے، حضور کے عشق کے دعویٰ کرتا رہے، صبح فجر کی نماز ضائع کر دے، تو بتاؤ یہ عشق ہے؟ یہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو یہی ہے کہ نماز فجر بھی وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو پھر تو وہ واقعی سرکار سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے شیوخ کی کتنی عزت کرتے تھے، پھر آپ نے لکھا امیروں کے امیر، یعنی کہ بادشاہوں کے بادشاہ۔ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فرماتے ہیں امیروں کے امیر یعنی بادشاہوں کے بادشاہ، بارگاہ خداوندی میں حاضری کے راستے کے سالک، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے حاضر رہے کہ سلوک کی منزلیں طے کر لی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے سلوک کی منزلیں طے کر لی۔ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ارادت کا شرف حاصل ہے، یعنی کہ آپ حضرت خضر کے مرید تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا آپ حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم بن منصور، آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی، آپ کے بیٹے کا نام اسحاق تھا، ابراہیم آپ کا نام تھا، ادہم آپ کے والد تھے، منصور آپ کے دادا تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی، شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم بن منصور، یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے عزت سے آپ کے دادا جی تک کا نام لے دیا۔ اتنا احترام اتنا بزرگوں کا کرتے تھے کہ دادا جی تک کا نام لے دیا۔ آپ اپنے زمانے کے منفرد شخصیت تھے۔ داتا علی فرماتے ہیں آپ اپنے زمانے کی منفرد شخصیت تھے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے معاصرین کے سردار تھے، جو آپ کے ہم اثر لوگ تھے ان کے آپ سرداری کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس میں آپ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے، آپ نے بہت سے قدیم مشائخ کی صحبت پائی، آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے علم میں حاضر ہو کر استفادہ کیا۔ آپ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے حضرت ابراہیم بن ادہم، اس لحاظ سے آپ تبع تابعین میں شمار ہوئے، آپ کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے آپ کی توبہ کا واقعہ لکھا ہے۔ دھوپ کی فکر نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں نا، میرے اوپر کوئی تمبو تو نہیں لگا ہوا، بس اللہ کی ذات سے بس اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرمی سے اس دن بچا لینا،
بچا لینا، اس دن سوا نیزے پہ ہوگا تو ہمارے لیے سلامتی والا ٹھنڈا کر دینا، سلامتی والا ٹھنڈا کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ ابراہیم بن ادہم کی توبہ، توبہ کا جب واقعہ آتا ہے تو توبہ کر لیا کریں، اس کو ہر واقعے کو چلایا کریں اپنے ذہن میں۔ علامہ اقبال کا میں ایک واقعہ پڑھتا پڑھتا حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا ویسے تو میں بڑا مصروف ہوتا ہوں لیکن جتنا بھی ٹائم بچتا ہے نا تو میں سرکار کے شہر میں رہتا ہوں، خیالوں میں کہ یہاں مسجد نبوی تھی، سرکار ادھر سے آ رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ایک نقشے کھینچتے رہا کریں۔ فرماتے ہیں میں ہر وقت وہیں رہتا ہوں کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے تھے، صحابہ صفہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کیا کرتے ہوں گے۔ یہ ایسی عبادت ہے، خدا کی قسم ایسی عبادت ہی کوئی نہیں، ایسی عبادت ہی کوئی نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے تصور میں رہا کریں، جب جو واقعہ ہو اس کی منظر کشی کیا کریں، اس کو اپنی روح میں اتار لیا کریں۔ پھر جب روح آپ کی روحانی ہو جائے گی نا، روح تو ہوتی روحانی ہے لیکن ہم نے کمزور کر دیا، روحانی ہو جائے گی تو پھر آپ کو نیکیاں کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، بڑا سرور آئے گا آپ کو نیکیاں کرنے میں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ، حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے آپ بلخ کے بادشاہ تھے، پہلے آپ بلخ کے بادشاہ تھے، امیر تھے۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ ہرن کے تعاقب میں جاتے ہوئے اپنے لشکر سے جدا ہو گئے۔ شکار کے لیے آپ نے لشکر کے ساتھ گئے، ایک ہرن کے تعاقب میں لگ گئے اور اپنے اس سے قافلے سے جدا ہو گئے۔ حضرت علی جو فرماتے ہیں اپنے قافلے سے جدا ہو گئے، جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کو قوت گویائی عطا کی۔ اس ہرن نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا الہٰذا خلقت ام بہٰذا امرت، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے یا اس کام کا تمہیں حکم دیا گیا؟ آپ ہل گئے ایک بار، یہ کیا ہوا؟ آپ منظر کشی کریں نا ذرا، آپ اس ہرن کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ہرن رکا، اس نے چہرہ ابراہیم بن ادم کی طرف کیا اور کہا کہ کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ کیا تمہیں اس کام کا حکم دیا گیا؟ حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ آپ کے توبہ کرنے کا باعث بنا۔ آپ نے اسی وقت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور زہد و تقوی کے راستے کو اختیار کیا۔ آپ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ توبہ کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسی ولی کی سنگت چاہیے، ورنہ توبہ پکی نہیں رہ سکتی۔ بے شک آپ توبہ کر لیتے ہیں، اب داتا صاحب آنا چھوڑنا نہیں ہے، اپنی کلاس میں بیٹھنا چھوڑنا نہیں ہے۔ میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ بے شک ڈیوٹی تو میری لگی ہوئی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، سمجھیں نہ سمجھیں، ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے، لیکن میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ تو آپ جیسے جیسے کلاس میں آتے رہیں گے، میں حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے پانی لگاتا رہوں گا۔ توبہ سلسلہ چلتا رہے گا، ڈیوٹی تو لگی چلتا رہے گا، توبہ پکی رہے گی۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے حضرت فضیل کے قصے سنے ہیں نا، یاد ہے نا کیسے کمال کے درس ہوئے فضیل بن عیاض کے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا واقعہ یاد ہے؟ امام ابو نے فرمایا کہ سفیان ثوری بھاگ جائیں گے، ابو حنیفہ کے دربار، بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے، تو قاضی شرائح پھر قابو آ گئے، وہ ان کو خلافت جو ہے نا مل گئی۔ تو یہ سفیان ثوری کا واقعہ سناؤں گا، بڑے بڑے کمال واقعہ ہیں ان کے، یہ سنتے رہ گئے۔ بزرگوں کے واقعات سننے سے انسان بزرگی بن جاتا ہے، بزرگی ہو جاتا ہے، وہ اندر بزرگی داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ چلتا بھی ایسے ہی ہے، سوچتا بھی ایسے ہی ہے کہ یار ابراہیم بن ادم کیا کرتے تھے، سفیان ثوری کیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے، فضیل بن عیاض کیا کرتے تھے۔ تو کیا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ رہے۔ توبہ کر لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے کام کر کے کمایا اور اس آمدن سے کھایا۔ توبہ کے بعد رزق کا بڑا خیال ہے، رزق کے کبھی سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے بادشاہ تھے، ساری زندگی پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مزدوری کی۔ ایک تو آپ باغ میں کام کرتے تھے، دو کام آپ نے کیے، ایک تو آپ باغ میں کام کرتے تھے اور دوسرا لکڑیاں کاٹتے تھے۔ لکڑیاں کاٹ کے لے آتے اور پھر کھڑے ہو جاتے، یہ میں کچھ اپنا بھی ساتھ، اور بازار میں کھڑے ہو جاتے اور آواز دیتے ہے کوئی پاک مال کے بدلے پاک مال لینے والا۔ پھر جب لکڑیاں بک جاتی تو اس کی روٹیاں کوئی چیزیں اس طرح کی خرید کے اپنے مریدین کو دیتے۔ 9 سال ایک غار کے اندر رہے، جمعہ رات کو اس غار سے نکلتے اور جمعہ کو جمعہ پڑھتے اور باقی یہ سارا معاملہ کرتے رزق کا۔ اور کہتے ہیں جب لوگوں کو پتہ لگا، مشہوری ہو گئی، تو جب لوگ اس غار تک پہنچے تو اب ابراہیم بن ادم تو اس غار سے جا چکے ہوئے تھے، لیکن اس طرح اس غار سے خوشبو آ رہی تھی کہ ساری کائنات کی کستوری اگر اس غار میں بھر دی جائے تو پھر بھی اتنی خوشبو نہ آ سکتی۔ یہ ولی اللہ کے قدموں کی خوشبو تھی، ولی اللہ کے قدموں کی۔ تو داتا علی حجویری رحمت، آپ نے درس کی طرف پھر آ جائیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور طریقت اور معرفت کے بارے میں آپ کے اشارے ظاہر اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے آپ کی تعریف کی، جہاں پر میں ذرا بڑا خوش ہوا کہ واقعی
جنید بغدادی تو ایک کمال ہے نا، داتا صاحب کے پیر و مرشد ہیں، 182 سال پہلے ان سے وہ پیدا ہوئے ہیں داتا علی حجویری سے، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی ہیں، جنیدی بھی ہیں حجویری بھی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خراج تحسین، داتا صاحب نے اس کو اس طرح کوٹ کیا کہ انہوں نے کن الفاظ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ تصوف کے حقائق کے حوالے سے آپ نے بہت سے لطیف نکات بیان کیے ہیں، یہی وجہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا مفاتیح العلوم ابراہیم، طریقت کے علوم کی کنجیاں ابراہیم بن ادہم، طریقت کے علوم کی کنجیاں ابراہیم بن ادہم ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک ابراہیم بن ادہم کا ذری قول بیان کرتے ہیں۔ اس قول کو آج آپ نے یوں سمجھ لیں کھا جانا ہے، پی جانا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق کر لینی ہے، یہ کمال قول ہے۔ میں پورا ہفتہ اس پہ محنت کرتا رہا ہوں سرکار کی نظر کرم سے، اس کے اندر سے اتنا کچھ حاصل ہوا ہے جس کی حد ہی نہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے صفحہ نمبر 202 پہ کوٹ کیا، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا کہ ہمارا اصل دشمن ہے کون، ہمیں پتہ لگ جائے گا، پھر ہم اس سے بچ جائیں گے اور ہم اپنے رب سے جڑ جائیں گے۔ ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ ہمارا اصل دشمن ہمارا نفس ہے، وہ آگے آپ کو چلتا جائے گا۔ ذرا میں ہلکا سا اس کا ہنٹ دے دیا میں نے آپ کو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا اتخذ اللہ صاحبا وذر الناس جانبا، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ اور لوگوں کو ایک طرف کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ اور لوگوں کو ایک طرف کر دو۔ یہاں سے مراد وہ لوگ بھی لیے جا سکتے ہیں جو اللہ کی دوستی میں آڑے آتے ہیں، آپ کی نماز کو روکتے ہیں، آپ کی نیکی کو روکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ اور لوگوں کو ایک طرف کر دو۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذری قول کی ذری تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ داتا صاحب کی بات ہے، قول ختم ہوا، اب اس کی تشریح کر رہے ہیں کون؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے میرے پیر و مرشد۔ کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے بندے کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے، بندے کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے جب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان کو خلوص نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان کو سچائی نصیب ہو جاتی ہے، خلوص سچائی کو کہتے ہیں، خلوص نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر صحیح تعلق اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر صحیح تعلق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان مخلوق سے علیحدگی اختیار کرے۔ کس مخلوق سے؟ جو اللہ سے جدا کر دیتی ہے، مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لے، یا مخلوق کو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، اس کو یوں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لفظ میں آسانی کے لیے آپ کو استعمال کر دیتا ہوں ساتھ، لیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے اگر انسان مخلوق کے ساتھ رہے گا تو خالق سے الگ ہو جائے گا۔ اگر مخلوق کے ساتھ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، اگر انسان مخلوق کے ساتھ رہے گا تو خالق سے الگ ہو جائے گا، اگر مخلوق کے چکر میں پڑ جائے گا۔ مخلوق کے ساتھ کس طرح رہنا ہے؟ خالق کے حکم کے مطابق۔ ہماری دنیا بھی دین بن جاتی ہے جب ہم دین کے طریقے سے دنیا کرتے ہیں۔ اس طرح ان باتوں کو سمجھ جایا کریں۔ اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں سوال آ جائے اس کو لے کے نہ جایا کریں، میں اس کے بعد کچھ نصیحت کرتا ہوں 10-15 منٹ کی، اس میں جو کوئی بھی سوال درس کے متعلق آئے جو آپ کو کھٹکے کہ یار یہ بات ذرا وضاحت سے کھل کے سامنے نہیں میرے آ سکی، تو وہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ اچھا، اگر انسان مخلوق کے ساتھ رہے گا تو خالق سے الگ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ اسی وقت ممکن ہے جب اخلاص کے ساتھ اس کے احکام کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اسی وقت ممکن ہے جب اخلاص کے ساتھ اس کے احکام کی پیروی کی جائے۔ اس بات کو بڑے غور سے سمجھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جی، اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی احکام کی پیروی نہیں کرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسے انہوں نے طوطے کی طرح جملے رٹے ہوئے ہیں، ان کا اس جملوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی پھر اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے کام ان کے سود کے ہیں، کام ان کے شراب کے ہیں، کام ان کے 2 نمبر ہیں، تو کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ھذا من فضل ربی۔ ایسا کوئی ھذا من فضل ربی نہیں ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ وہ شیطان کے پائیوال ہیں، ایسے ہی کہتے رہتے ہیں ہم
اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا فضل کہ یہ ہے کہ تو چوری کرے, لا حول ولا قوت الا باللہ. 2 نمبر سودا بیچے, 1 نمبر کیا ہے کہ یا کم تول کرے یا خرابی کرے, اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں کہتے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ساتھ اسی وقت ممکن ہے جب اخلاص کے ساتھ اس کے احکام کی پیروی کی جائے. جو اس نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کی جائے, اور یہ احکام کی پیروی میں اخلاص اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس اخلاص نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اخلاص نصیب اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی نفسانی خواہش کا دشمن بنے. اب اس بات کو سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی نفسانی خواہش کا دشمن بننا پڑے گا, پھر جا کے یہ مقام و مرتبہ آپ پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جو شخص نفسانی خواہشات کا پیروکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہوگا, اور جو شخص نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض حاصل کرے گا. اپنے اندر کی پورے کے پوری نفی کر دے. یہ آپ کو نماز نہ پڑھنے دے, پڑھو. یہ آپ کو سچ نہ بولنے دے, بولو. یہ آپ کو کہے کہ نہیں اب گزارا نہیں ہو سکتا جھوٹ کے بغیر, آپ اس کو کہو تو جھوٹ بولتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا گزارا جھوٹ کے بغیر؟ قیامت تک ولی اللہ رہیں گے. تجارت پاک رہے گی, انبیاء کا پیشہ ہے. جن لوگوں نے تجارت کو ناپاک کیا وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. اللہ پاک تجارت کو پاک رکھے گا. ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو سچ کے دامن کو پکڑیں گے. جو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر سودا نہیں بکتا وہ توبہ کرے اللہ سے. انبیاء نے سب کچھ کر کے دکھایا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس کی نفسیات نفسانی خواہش ہے, اللہ تعالیٰ سے جدا ہوگا. اور جو شخص نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض حاصل کرے گا. گویا تمہارا اپنا وجود پوری مخلوق کی مانند ہے. اب اس بات کو سمجھیں کہ قول زری کیا تھا, اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ اور لوگوں کو ایک طرف کر دو. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ اس کی بڑی خوبصورت تشریح کیا. آپ نے فرمایا گویا تمہارا اپنا وجود ہی پوری مخلوق کی مانند ہے. تم اپنی ذات سے منہ موڑ لو گے گویا تم نے ساری مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر. جب اپنے نفس کے دشمن ہو جاؤ گے تو تم نے پوری مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. اب دسترس تمہیں حاصل ہو گئی ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اختیار. لیکن جو شخص مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے لیکن اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار رہتا ہے تو یہ ظلم ہوگا. مخلوق سے تو اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے لیکن اپنی نفسانی خواہشات کا ابھی بھی جو ہے وہ پیروکار ہے, تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ظلم ہوگا. آگے حضرت ہمارا ایک درس ہوا ہے, درس نمبر 5, اس کا موضوع تھا نفسانی آراز. اس پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے. صفحہ نمبر 47 سے دیکھ لیجئے گا. آپ نے نازعات ایک قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا, میں وہ حاصل کلام کے طور پہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سورہ نازعات آیت نمبر 40. ترجمہ اس کا یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ اپنے کشف المجوب میں کیا. اور جس نے نفس کو خواہش کی پیروی سے روک دیا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک دیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی خواہشات کو روکنا جنت کی چابی ہے. نفس کی خواہشات کو روکنا کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنا جہنم کی چابی ہے. اللہ کرے کہ ہم جنت کی چابی لیں, جہنم کی چابی نہ لیں, اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہ ہونے دیں. آخری لائن اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کوئز پروگرام ہوگا. اب آج آپ کے لیے بڑے اچھے پرفیوم لے کے آئے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. 5 سوال پوچھے جائیں گے پچھلے درس سے, اور اس کے 5 جواب ہوں گے اور آپ کو پھر خوبصورت خوشبوئیں ملیں گی. پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آخری لائن یہ ہے, حضرت داتا علی حجویری فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے باقی ساری مخلوق جس حالت میں ہے وہ تقدیر کے حکم کے مطابق ہے. باقی جتنی بھی مخلوق ہے نا, چاند ستارے نباتات, سب تقدیر کے حکم کے ساتھ ہیں اور تمہارا واسطہ تمہاری اپنی ذات کے ساتھ ہے. اس بات کو سیال کوٹ کے کلندر کی رحمۃ اللہ علیہ, محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے یوں سمجھیں, تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات, تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اس نے بس وہی کرنا ہے جو اس کے رب نے کہا. سورج چاند ستارے جانور بقیہ معاملات تو تقدیر پہ ہیں, اس کا جو اپنا ذاتی معاملہ ہے وہ عمل پر ہے. تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات,
مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا سنا سنایا اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر، اے اللہ تعالیٰ ان کے نظر کرم تو ہم پہ ہمیشہ بنائے رکھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم من يستسقى الغمام بوجه الكریم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اللہ اس تپتی دھوپ میں تیری توفیق سے تیری رضا کے لیے بیٹھے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق سے تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ ہماری اس نوکری کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس نوکری کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس دین کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ہم طالب علم ہیں ہمارے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اللہ فرشتے ہمارے نیچے جب پر بچھائیں تو ہماری ساری حاجتیں پوری فرما، جب ہم سے مسافے کریں تو ہماری حاجتیں پوری فرما، اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، اللہ پاک ہم کلمہ طیبہ پڑھتا ہوئے جائیں، اللہ پاک ہم سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، یا اللہ ہمیں نماز کی حالت میں موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی حالت میں موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں نوافل کی حالت میں موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ناگہانی آفت و ناگہانی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دھوپ کی تپش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ساری گرمیوں سے بچا، اللہ ہمیں آخرت کی گرمی سے بچا، اللہ ہمیں قبر کی گرمی سے بچا، اللہ ہمیں حشر کی گرمی سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمارے حمزہ کے لیے آسانی پیدا فرما، پرویز خان صاحب کے لیے، اقبال صاحب کے لیے، جو ہمارے بیمار ساتھی ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے جن کے نام آتے ہیں نہیں آتے ہیں، میں سب سے تیری رضا کے لیے بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ سب کی سلامتی فرما، یا اللہ میری بھی سلامتی فرما، ہم سب کے بچوں کی سلامتی فرما، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، اللہ ہماری بچیوں کو حیا تقویٰ پرہیزگاری دے دے، یا اللہ ہماری شادی حالوں کی بے حیائیاں دور کر دے، اے رب العالمین پاکیزگی اور صاف ماحول عطا فرما، انٹرنیٹ کی بے حیائیاں دور کر دے، رب العالمین موبائل کی بے حیائیاں دور کر دے، یا اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، تقویٰ پرہیزگاری دے دے، اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم قرض دار ہیں ہمیں قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ ہم قرض دار ہیں ہمیں قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ ہم قرض دار ہیں ہمیں قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ تو فرماتا ہے جو 3 مرتبہ دعا کرتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری حیا کا واسطہ ہمیں قرضے سے نجات دے دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری اولادوں میں برکت دے دے، ہماری تنگستیاں دور فرما دے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے پرویز خان صاحب نے حج کے لیے درخواست جمع کرائی ہے، جتنے لوگوں نے کرائی ہے اللہ سب کی درخواستیں نکال دے، سلامتی کے ساتھ روضہ رسول کی اور بیت اللہ کی زیارتیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مال کثیر عطا فرما دے، اب ایمان سے ہمارے دلوں کو بھر دے، جیبوں سے ہماری مال کو بھر دے، اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان دے دے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہمیں نمازی بنا، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما، آسان موت عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو جو بیٹیاں سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ شوہروں کو بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بیویوں کو شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ہم اپنے گھروں میں ہمیشہ نیک سلوک کریں، اے اللہ تعالیٰ تیرے نبی نے فرمایا جو بیوی کو مارتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان میں خیر ہی خیر بھر دے، اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ بیوی سے حسن سلوک کرے اور اپنے اخلاق اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیویوں سے اس کی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اخلاقیات کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری محبوب کا ہمیں جنت میں ساتھ مل جائے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ۔